کتوں کو فلسطین سے بھگا دو، اقصی کی حریت کے لیے نعرہ لگا دو، اسرائیلی کتوں کو فلسطین سے بھگا دو۔ چھڑکے جو نمک ملت مظلوم کے دل پر، پھیرے جو ہم نے تجارت کے لیے الحمدللہ اپنے جتنے بھی ایفرٹس ہیں وہ ہمیشہ جو ہے پوری کوشش کی ہے اور ایفرٹس کے حساب سے کام بھی کیا۔ ہم نے اپنی تجارت بھی بڑھائی ہے، اس شہر کے لیے ملک کی معیشت میں بہت ہم نے جو ہے سپورٹ کی۔ میں آج تمام تاجر بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، فلسطین کے معاملے میں ہم گونگی بہری قوم نہیں ہیں، نہ ہم گونگے ہیں نہ ہم بہرے ہیں۔ ہم کمزور ضرور ہیں، ہمارا کام تجارت ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ مسلمان ہیں اور ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یہودی لوبی جو ہے اس نے اپنے آپ کو بہت مستحکم کیا ہے کاروبار میں۔ میں اپنے تمام تاجر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لائف ٹائم فور ایور ہمیشہ جو مصنوعات اسرائیل یا یہود سے منسلک ہیں ان کا بائیک آؤٹ کریں، اپنی دکانوں میں ان کی تجارت مت کریں۔ کوشش کریں اگر ہمارے بچے جو چاکلیٹ کھا رہے ہیں، ہم کوشش کریں وہ چاکلیٹ یا تو پاکستان میں بنتا ہو، پاکستانی مصنوعات کو فروغ دیں۔ اگر وہ کوئی ایسی بات ہے کہ پاکستانی مصنوعات مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے یا وہ چیز میں خود کفیل نہیں ہے، تو ہم اپنے اسلامی ممالک کی سپورٹ کریں، جیسے ترکی ہے، ایران ہے، عراق ہے، دبئی ہے، اب سعودی ہے۔ جو پروڈکٹ وہ بنا رہے ہوں اس کی طرف جائیں۔ اس طریقے سے کولا، خصوصاً پیپسی کولا، کوکا کولا، یہ یہود و نصارہ کی پروڈکٹ ہے اور اسپیشلی پیپسی کا جو فل فارم ہے وہ ہے پے ایچ پینی سیو اسرائیل۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ جو اپنا کوئی بھی کام اپنے ملک، اپنی نسل، اپنے دین کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں تو ہم کیوں اس کا کسی قسم کا بھی اعلی کار بنے یا سہولت کار بنے۔ میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تفرقے بازی چھوڑیں، آئیں ایک ساتھ مل جائیں۔ تمام تاجر رہنماؤں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آنے والے اتوار جو کہ تاریخ 23 مئی 2021 شام 3 بجے ہم ایک احتجاجی پروگرام تشکیل دیا ہے جو کہ پریس کلب میں کیا جائے گا۔ میں تمام تاجر رہنماؤں سے ہاتھ کے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، آئیں ہم ایک دوسرے کا بازو بنیں، فلسطین تک ہم اپنی آواز پہنچائیں، یونائٹڈ نیشن تک اپنی آواز پہنچائیں، OIC تک اپنی آواز پہنچائیں اور جتنے بھی ہمارے سربراہان میں مملکت اسلامیہ ممالک ہیں ان کو دین سے اٹھائیں۔ آج اگر فلسطین نہیں بچا تو یاد رکھیے گا کل ہمارا گھر بھی نہیں بچے گا، اور نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، ایسا نہ ہو کہ ان کے ناپاک قدم ہمارے قبلہ کی طرف اٹھے یا روزہ رسول کی طرف اٹھے۔ اس کو بچانے کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ تو ابابیل کے ذریعے پہلے بھی بچا چکا ہے اور آگے بھی ہمیں بتایا گیا کہ فرشتے آگے اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اگر ہم اعلی کار اور سہولت کار بن گئے تو ہم اپنے اللہ اور رسول کو کیا منہ دکھائیں گے۔ قبلہ اول کو بچانا اولین فریضہ ہے، اس کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم اپنی پوری کوشش کریں، چاہے مالی امداد کی صورت میں، چاہے جانی امداد کی صورت میں، یا کچھ نہیں تو کم از کم ان کے لیے ایسے الفاظ ضرور ہم ادا کریں کہ ہمارے مجاہدین کا حوصلہ بلند ہو۔ میں ساتھ ساتھ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جہاد کا اعلان کریں۔ جہاد اگر فرض ہو گیا ہے تو تمام علماء کرام سے بھی میں اپیل کروں گا اگر جہاد فرض ہو گیا ہے تو پھر وہ اپیل کریں اور ہم اپنے بچوں کو پھر جہاد کے لیے بھیج سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام کے لیے نعرہ لگا دو، اسرائیلی کتوں کو فلسطین سے بھگا دو، اقصی کی حریت کے لیے نعرہ لگا دو، اسرائیلی کتوں کو فلسطین سے بھگا دو۔ چھڑکے جو نمک ملت مظلوم کے دل پر، پھیرے جو چھری قائد مغموم کے دل پر، چھڑکے جو نمک ملت مظلوم کے دل پر، پھیرے جو چھری قائد مغموم کے دل پر، کوغرام بپا ہو اسی مشعوم کے دل پر، دستور کے غدار کو فی الفور بھگا دو۔ اسرائیلی کتوں کو فلسطین سے بھگا دو، نعرہ لگا دو، اسرائیلی کتوں کو فلسطین
فلسطین سے بھگا دو اقصی کی حریت کے لیے نعرہ لگا دو اسرائیلی کتوں کو فلسطین سے بھگا دو چھڑکے جو نمک ملت مظلوم کے دل پر پھیرے جو چھری قائد مغموم کے دل پر چھڑکے جو نمک ملت مظلوم کے دل پر پھیرے جو چھری قائد مغموم کے دل پر کوغرام بپا ہو اسی مشعوم کے دل پر دستور کے غدار کو فی الفور بھگا دو اسرائیلی کتوں کو فلسطین سے بھگا دو